محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک اللہ والے کی بیوی کا جو کتیا بن گئی۔ آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس گناہ کی اتنی بڑی سزا ملی؟ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہندوستان کے ایک گاؤں میں مسلمان زیادہ تھے۔ وہاں ایک اللہ والا بھی تھا جو بہت ہی دیندار تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا۔ وہ اللہ والا ایک امام مسجد بھی تھا۔ اس اللہ والے کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے 3 بہن بھائی تھے، ان بہن بھائیوں کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا اور ان کی شادیاں کر دیں۔ ان کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے وہ خود ایک نوجوان نہیں بلکہ کافی عمر کا آدمی بن چکا تھا۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی کرنے سے پہلے ان کی یہ شرط تھی کہ ان کی بیوی ایک دیندار عورت ہو، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ وہ ایک نیک اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت سے شادی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اس کی شادی ساتھ والے گاؤں میں ایک لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں اس اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی ہر وقت سجی سنوری رہتی ہے، جب دیکھو میک اپ کرتی رہتی ہے، بناؤ سنگار میں مصروف رہتی ہے، اور گھر کا یہ حال تھا کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں مزید گندگی پیدا ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر چیز بکھری پڑی تھی اور اسے خود کو سنوارنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ ایک دن وہ اللہ والا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے گھر کی بری حالت تھی، جگہ جگہ پر ہر چیز بکھری پڑی تھی، گندگی گندگی تھی، اور جب بیوی کی طرف نظر ڈالی تو بیوی سر سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو کہا، تم مجھے سادگی میں ہی پسند ہو، میرے لیے بنا سنورا نہ کرو۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو یہ بات بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھائی کہ ان کی بیوی کو ان کی بات بری نہ لگے۔ جب دوسرے دن وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو پھر بیوی اسی طرح بن سنور کے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ میری بیوی تو ہر وقت دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ قرآن پڑھتی ہے۔ اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھایا کہ تم بھی عبادت کیا کرو، یہی عورت کا اصل زیور ہے، اور آخرت میں تمہارے کام بھی یہی عبادت آئے گی۔ مگر اس کی بیوی ایک کان سے سنتی، دوسرے کان سے نکال دیتی۔ اب اس اللہ والے کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب اس اللہ والے کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اگر ماں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، تو بچہ بھی نیک ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ والا اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور نیک بنانا چاہتا تھا۔ مگر ان کی بیوی عبادت کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، اس کو تو شاید ان سب چیزوں کا معلوم ہی نہیں تھا۔ اللہ والے کا معمول تھا صبح فجر کے وقت گھر سے نکل جاتا اور نماز پڑھانے کے بعد سارا دن بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا اور عشاء کی نماز پڑھ کر گھر میں واپس آ جاتا۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ظہر کی نماز کے بعد اپنے گھر میں واپس آ گیا۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو جو منظر اس نے دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس کی بیوی کسی لڑکے کے ساتھ بدکاریوں میں مصروف تھی۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس کی بیوی بہت ہی نیک اور پرہیزگار خاتون ہے۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے بھاگ گیا اور انہوں نے اپنی بیوی کو ایک زوردار تھپڑ مارا اور بولے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قسم کی بدکار عورت ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تم جیسی عورتیں ہی جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تم تو کسی کتیا سے بھی بدتر ہو۔ کتیا بھی اپنے مالک کی وفادار ہوتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا دوبارہ مسجد میں چلا گیا۔ وہ وہاں جا کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گیا، مگر اس کو اپنی بیوی کی یہ حرکت بار بار یاد آ رہی تھی، اور یہ بات آہستہ آہستہ پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ مسجد کا امام، جو کہ بہت ہی اللہ والا ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اور اس کی بیوی خود اپنے گھر میں ہی بدکاریاں کرتی پھرتی ہے۔ گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہتا۔ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ جو بچے بھی
ان کے پاس قرآن پاک پڑھتے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ وہ رات مسجد میں ہی سو گیا۔ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر گیا تو جب گھر میں داخل ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کی بیوی کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی۔ وہ اللہ والا ڈر گیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کی بیوی جو کہ کتیا میں بدل چکی تھی اس کے پیچھے آ رہی تھی اور اسے کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور چیخ رہی تھی، اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا اور یہ سب دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا اور توبہ کرتا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹے کے لیے زندہ رہی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ وہ اللہ والا اپنی بیوی کی اس حالت پر بہت دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا۔ یہ بات آس پاس کے تمام گاؤں میں بھی پھیل چکی تھی۔ جو اس خبر کو سنتا، خاص کر عورتیں، وہ حیران رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا گناہ کرنے سے بچا اور کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمان نہ بنانا۔